میرے عزیزوں، کسی بھی مضمون، کسی بھی لفظ کو بیان کرنے کے لیے زبان دانی ایک اہم کردار ادا کرتی ہے، اور جو زبان کسی لفظ کو بہتر انداز میں پیش کر دے، وہی طریقہ جو ہے نہایت مقبول ترین طریقہ اس مضمون کو بیان کرنے کا بن جاتا ہے۔ دنیا میں ایک فلاسفر ہو گزرا ہے جس کا نام افلاطون پلاٹو ہے۔ وہ کہتا ہے کہ موسیقی ایک زبان ہے، اور موسیقی ہمارے ذہن اور خیالات کو پر لگا دیتی ہے، اور جس کی پرواز میں ہم زندگی کے تمام خیالات اور تصورات میں اڑ سکتے ہیں۔ اور میرے عزیزوں، موسیقی جو ہے وہ روح کی غذا ہے، اس لیے موسیقی کا استعمال ایسے جذبات کو بہتر انداز میں کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو ہم نثری زبان میں نہیں کر سکتے۔ اور بائبل مقدس میں جب ہم پاکیزگی کے مضمون پر غور کرتے ہیں تو بائبل مقدس میں ہمیں موسیقی کی زبان میں پاکیزگی خوبصورت انداز میں خدا کے بندے بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بائبل مقدس میں ایک پہلا گیت جو ہے وہ خروج کی کتاب کے 15ویں باب میں لکھا ہوا ہے۔ یہ موسیٰ کا گیت ہے، اور جب ہم موسیٰ کے گیت کو پڑھتے ہیں تو 15ویں باب کی 11ویں آیت میں خدا کا بندہ موسیٰ پاکیزگی کو اس خوبصورتی کے ساتھ بیان کرتا ہے جو شاید نثری زبان میں ہمارے لیے سمجھنا سیکھنا جو ہے وہ مشکل ہو، لیکن خدا کا بندہ جو ہے وہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ 15ویں باب کی 11ویں آیت میں بتاتا ہے۔ اور جب ہم مکاشفہ کی کتاب پڑھتے ہیں تو وہاں یوحنا ربی اس گیت کے اندر 15ویں باب کے اندر ایک گیت کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ تحریر کرتا ہے جس میں وہ خدا کی قدوسیت اور خدا کی پاکیزگی کو بڑے ہی خوبصورت انداز میں پیش کرتا ہے، اور وہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ خدا کی قدرت کو، خدا کی پاکیزگی کو جو بیان کرتا ہے، اور یہاں مصیبتوں، دکھوں اور تکلیفوں میں سے نکلنے کے بعد خدا کی پاکیزگی کا خوبصورت بیان جو ہے، دونوں ابواب جو سیم جو ہے وہ اردو کے اس گنتی کے اندر ہیں، 15ویں باب کے اندر وہ بڑی خوبصورتی سے بیان کرتا ہے۔ اور میرے عزیزوں، جو لوگ بائبل مقدس میں ہمیں دو لوگ ایسے ملتے ہیں جو خدا کی پاکیزگی کو آسمان کے اوپر بھی دیکھتے ہیں، اور انہیں یہ شرف حاصل ہوا کہ وہ آسمان پر جا کر خدا کی پاکیزگی کو، خدا کی قدرت کو دیکھیں، اور جب وہ خدا کی قدرت کو دیکھتے ہیں، اور ان میں یسایہ نبی ہے جو 6 باب کی 30 آیت میں، اور یوحنا عارف جو ہے وہ مکاشفہ کے 4 باب کی 8ویں آیت میں خدا کی پاکیزگی کو دیکھ کر بیان کرتا ہے، قدوس 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 قدوس، خدا پاک 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 پاک، اور پاک بیان کرتے ہوئے ہمیں خدا کی پاکیزگی کی اہم صفت کو جو ہے ہم پر عیاں کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، جب تک ہم پاکیزگی کے فلسفہ پر غور نہیں کرتے تب تک ہم پاکیزگی کے معنی اور مفہوم سے آشنا نہیں ہو سکتے۔ جب تک ہمیں مسیحیت میں پاکیزگی کا فلسفہ اور مسیحیت سے باہر پاکیزگی کے فلسفے کا اندازہ نہیں ہوتا، تب تک ہم پاکیزگی کے حقیقی مسیحی معیار، معنی اور مفہوم کو سمجھ نہیں سکتے۔ اور میرے عزیزوں، مسیحیت کے اندر پاکیزگی کا فلسفہ جو ہے وہ بڑا خوبصورت ہے،
یہ پاکیزگی ہمیں ملتی ہے، ہم پاکیزہ ہوتے ہیں، لیکن اس کے لیے خدا جو ہے وہ ہمیں پاکیزگی فراہم کرتا ہے۔ لیکن مسیحیت کے باہر ہماری باطنی طہارت، ہمارے کردار، ہمارا رسومات ہمیں پاکیزہ کرتی ہے، لیکن مسیحی معیار پاکیزگی جو ہے وہ نہایت اہم اور اس کے معنی اور مفہوم قدرے مختلف نظر آتے ہیں۔ اور آج ہم بائبل مقدس کی روشنی میں ہم پاکیزگی کے معنی مفہوم اور الہیات پر غور کریں گے۔ میرے عزیزو، بائبل مقدس کے دو عہد نامے ہیں، ایک ہم پرانا عہد نامہ کہتے ہیں اور ایک کو ہم نیا عہد کہتے ہیں۔ جب ہم پرانے عہد پر غور کرتے ہیں تو پرانے عہد کے لیے، جیسے میں نے شروع میں بیان کیا، زبان جو ہے وہ عبرانی استعمال ہوئی ہے، اور عبرانی زبان کا لفظ پاکیزگی کے لیے جو استعمال کیا گیا ہے اس کا مادہ یا ماخذ جو ہے وہ کاف، دالت اور شین ہے، اور یہ قدش کا لفظ بنتا ہے۔ اور قدش جو ہے اس کے معنی ہیں علیحدہ کیا ہوا، جدا کیا ہوا، متفرق کیا ہوا، فرق، دوسروں سے مختلف۔ لیکن اکثر ہم پاکیزگی کے معنوں کو جب لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کامل، راست باز، اچھا اور خالص۔ لیکن میرے عزیزو، پاکیزگی جو ہے وہ فرق ہے، علیحدہ کیے ہوئے شخص کی زندگی کی حالت کو پاکیزگی کہا گیا ہے۔ اور پاکیزگی کی 3 حالتیں ہیں: قدس، قدوس اور مقدس۔ یہ 3 حالتیں پاکیزگی کی ہیں۔ اور قدس جو ہے اس کے معنی ہے کہ قدس جو ہے یہ بذات خود ایک جو ہے وہ بذات خود جوہر ہے۔ قدس ایک جوہر ہے، جب اس جوہر کو اپنا لیا جاتا ہے تو پاکیزگی آ جاتی ہے۔ قدس ایک جوہر ہے، جب اس کو اپنا لیا جاتا ہے تو پاکیزگی آتی ہے۔ جیسے جلال کو اپنانے سے جلالی بن جاتے ہیں، اس طرح قدس کو اپنانے سے پاک بن جاتے ہیں۔ اور میرے عزیزو، یہ جوہر ہے۔ اور جیسے ہم راستی کو اپنانے سے راست باز بن جاتے ہیں، اسی طرح پاکیزگی کو اپنانے سے ہم پاک بن جاتے ہیں۔ اور دوسرا لفظ جو ہے وہ قدوس ہے۔ اور قدوس جو ہے یہ ایسا ایک حصہ ہے، ایسا ایک طریقہ ہے جس کے اندر ہم کسی صفت کو اپنی زندگی میں اپنا لیتے ہیں۔ کسی صفت کو اپنی زندگی میں اپنانے کا نام قدوس ہے۔ جیسے پاکیزگی کو اپنانے سے پاک، اور پاکیزگی جو ہے اس کا منبع جو ہے وہ قدوس ہے، اور جو جلال کا منبع ہے وہ جلالی ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو، قدوس جو ہے وہ صفت اپنائی جاتی ہے۔ اور تیسرا لفظ جو ہے وہ مقدس ہے۔ اور مقدس جو ہے وہ کسی صفت کو اپنا لینے کے وسیلہ سے ہے۔ جب ہم کسی صفت کو اپنی زندگی کے اندر اپنا لیتے ہیں تو ہم مقدس ہو جاتے ہیں، پاکیزگی کو اپنانے سے پاک ہو جاتے ہیں۔ اور اس صفت کا تعلق جو ہے یہ کسی کے ساتھ منسوب ہونے سے ہوتا ہے۔ جیسے جب ہیکل کے برتن ہیکل سے منسوب ہو جاتے ہیں تو وہ پاک ہو جاتے ہیں، وہ مقدس ہو جاتے ہیں۔ جب چرچ خدا کے لیے عبادت کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے تو وہ مقدس ہو جاتا ہے۔ جیسے اشعار بانی کے برتن
جب اشعار بانی کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں تو وہ مقدس بن جاتے ہیں. مقدس کسی صفت کا کسی کے ساتھ جڑ جانے کے ساتھ، کسی عنصر کے ساتھ جڑ جانے سے ہے، اور ہماری پاکیزگی جو ہے خدا کے ساتھ جڑنے کے وسیلہ سے ہے. اور یہ لفظ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ پاکیزگی جو ہے وہ کسی کے ساتھ جڑنے کے ساتھ ہے، کسی مقدس چیز کے ساتھ، کسی قدس کے ساتھ، جس کے اندر یہ خوبصورت چیز ہے، جس کے اندر جوہر ہے. کسی جوہر کے ساتھ ملنے کے وسیلہ سے مقدس ہوتے ہیں، پاک ہوتے ہیں. اور پاکیزگی جب کسی کو منسوب کر دیا جاتا ہے قدس کے ساتھ تو وہ پاک ہو جاتا ہے. اور جب وہ جوہر کسی کو مس لیتا ہے، جب وہ جوہر کسی کو کے ساتھ منسوب ہو جاتا ہے تو وہ چیز پاک ہو جاتی ہے، جسے ہم پاکیزگی کہتے ہیں. میرے عزیزوں، پاکیزگی جو ہے وہ انسان جو ہے ایک جاندار ہے، عام جانداروں کی طرح ایک جاندار ہے، لیکن جب اس کے اندر جوہر انسانیت آ جاتی ہے، انسانیت کا جوہر آ جاتا ہے تو وہ کیا بنا دیتا ہے؟ انسان بنا دیتا ہے. اسی طرح جب انسان کے اندر جوہر آ جاتا ہے، پاکیزگی کا منبع آ جاتا ہے تو وہ اسے انسان کو پاک کر دیتا ہے. میرے عزیزو، یہ پاکیزگی کا لفظ جو ہے وہ پرانے عہد نامہ میں 262 دفعہ استعمال کیا گیا ہے، اور اس کی 3 حالتیں ہیں. خروج کی کتاب، جیسا میں نے پہلے کہا، 15ویں باب کی 11ویں آیت میں لکھا ہے، خدا کا بندہ موسیٰ فرماتا ہے، معبودوں میں اے خداوند تیری مانند کون ہے؟ کون ہے جو تیری مانند تقدس کے باعث جلالی اور اپنی مداح کے سبب سے رعب والا اور صاحب کرامات ہے؟ اس کا تقدس جو ہے، اس کی پاکیزگی جو ہے، خدا کا بندہ بیان کرتا ہے کہ وہ سب سے بالا تر ہے. اور میرے عزیزو، دوسری حالت جو ہے پاکیزگی کی، وہ اس پاکیزہ چیز کے ساتھ، جیسے میں نے پہلے کہا، مقدس ہونے کے باعث ہوتی ہے. اور جب ہم خدا کے زندہ کلام میں سے گنتی کی کتاب اور اس کے 4 باب کی 15ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، اور جب ہارون اور اس کے بیٹے مقدس کو اور مقدس کے سب اسباب کو ڈھانک چکے، تب خیمہ کے کوچ کے وقت بنی کہات اس کے اٹھانے کے لیے آئیں، لیکن وہ مقدس کو نہ چھوئیں، تا نہ ہو کہ وہ مر جائیں. اس سے صاف ظاہر ہے کہ جب پاک چیز کو ناپاکی کے ساتھ چھوا جاتا ہے، جب پاک چیز کسی کے ساتھ منسوب ہو جاتی ہے تو وہ پاک ہو جاتی ہے. میرے عزیزوں، جب ہم مقدس کی چیزوں پر غور کرتے ہیں تو مقدس کی چیزیں عام لکڑی سے بنی ہوئی تھی. مقدس کے لیے استعمال کیے جانے والی تمام چیزیں عام تھیں. وہ سونا زمین پر عام لوگوں کے پاس موجود تھا، لیکن جب مقدس کے ساتھ استعمال ہوا تو وہ جوہر کے ساتھ جڑ گیا تو وہ پاک ہو گیا. پاکیزگی جوہر کے ساتھ جڑنے کے وسیلہ سے ہے. اگر ہم جوہر کے ساتھ نہیں جڑیں گے، اگر ہم اس خاص حصے میں جہاں سے پاکیزگی نکلتی ہے، جہاں سے نور نکلتا ہے، جہاں سے ہماری نجات نکلتی ہے، جب تک ہم اس کے ساتھ جڑ نہیں سکتے تب تک ہم پاکیزگی کا تصور نہیں کر سکتے، تب تک ہم پاک نہیں ہو سکتے. اور یہ چیزیں ہمیں میرے عزیزو بڑی خوبصورتی کے ساتھ نظر آتی ہیں. جب ہم پیدائش کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو پیدائش میں ہمیں
ہمارے آباء و اجداد آدم اور ہوا کا تعلق ہمیں نظر آتا ہے. جب وہ اپنے خدا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جب وہ اپنے خدا کے ساتھ منسلک ہیں، جب ان کے اندر جوہر موجود ہے پاکیزگی کا، تو وہ پاک ہیں. لیکن جو ہی وہ جوہر سے علیحدہ ہو گئے، جو ہی وہ اپنے آپ کے تعلقات کو اس پاکیزہ چیز کے ساتھ توڑ دیتے ہیں، تو وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ ناپاک ہو جاتے ہیں. وہ باغ عدن سے باہر نکالے جاتے ہیں. باغ عدن کے اندر ان کے لیے کوئی جگہ نہیں رہتی. لیکن جب تک وہ جڑے ہوئے ہیں، جب تک وہ منسلک ہیں، وہ پاکیزہ ہیں، پاک ہیں، اور وہ خدا کے ساتھ رہ رہے ہیں. خدا کے ساتھ تعلقات کی بنیاد پاکیزگی ہے. جب ہم ان برتنوں پر غور کرتے ہیں، ان چیزوں پر غور کرتے ہیں، جو چیزیں خدا کے ساتھ، ہیکل کے ساتھ منسوب ہیں، جب منسوبیت کے ہوتے ہوئے کوئی ان کو چھیڑتا ہے، تو میرے عزیزو، خدا اپنی پاکیزگی کا لحاظ رکھتا ہے. جب ہیکل کے لیے استعمال ہونے والے برتنوں کو نبوکت نظر نے ناپاک کرنے کی کوشش کی، تو خدا نے اسے جانور بنا دیا. جب پاکیزہ چیز کو کوئی ناپاک کرنے کی کوشش کرتا ہے، خدا اسے جانور بنا دیتا ہے. اسی لیے تو پالوس بڑی خوبصورتی کے ساتھ لکھتا ہے، کیا میں اپنے اعضاء خدا کے اعضاء لے کر کسبی کے حوالے کر دوں؟ خدا کے ساتھ رشتے کو قائم رکھنے کے لیے اپنی زندگی میں ہمیں جوہر کے ساتھ جڑے رہنے کی ضرورت ہے. اور جب ہم جڑے رہیں گے، تب تک ہمارے اندر پاکیزگی قائم رہے گی. اور مقدس، تیسری حالت مقدس ہے، جیسے میں نے پہلے معنی مفہوم کے اندر بھی بتایا. تو مقدس جو ہے جہاں پاکیزگی رہتی ہے. مقدس وہ جگہ ہے جہاں ہر وقت پاکیزگی رہتی ہے. ہیکل کے نقشے سے ہم سب واقف ہیں کہ ہیکل کے اندر جو ہے وہ نقشہ تھا، یہ غیر قوموں کے لیے جگہ ہے، یہ لوگوں کے لیے جگہ ہے. یہ ایک پاک ترین مقام بھی تھا جہاں خدا کی حضوری ہر وقت موجود رہتی تھی. اور میرے عزیزو، اس کی پاکیزگی جو ہے، خدا کی حضوری جو ہے، خدا کی حضوری سے ہیکل کے اندر موجود تھی. اور میرے عزیزو، داؤد اس خوبصورت حصے کو، پاکیزگی کو جانتا ہے. وہ جانتا ہے کہ اگر خدا کی پاکیزگی اس کے ساتھ جڑی نہ رہی تو وہ ناپاک ہو جائے گا. اس لیے وہ کہتا ہے، اے خدا، اپنی حضوری کو مجھ سے جدا نہ کر، اپنی پاکیزگی کو مجھ سے جدا نہ کر. اور میرے عزیزو، جب ہم اپنے بدنوں کو خدا کی پاکیزگی سے جدا کرتے ہیں تو ہم زمین پر ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں. بائبل مقدس میں ہمیں ایک سورما کی کہانی نظر آتی ہے. اتنا بڑا سورما ہے کہ وہ ایک ہی جوش لگاتا ہے اور سب زنجیریں ٹوٹ جاتی ہیں. سمسون اس کا نام ہے. لیکن جو ہی اس نے اپنی زندگی سے پاکیزگی کو ختم کرنے کے لیے خدا کی حکم عدولی کی، خدا سے رشتہ توڑ دیا، خدا کی نافرمانی کی. خدا سے رشتے توڑنے کا ذریعہ ہے نافرمانی. اور جو ہی اس نے نافرمانی کی، خدا کے ساتھ اس کا رشتہ ٹوٹ گیا. اور وہ شخص میرے عزیزو دنیا میں ہمیں اس وقت کے زمانہ میں ذلیل و خوار ہوتا ہوا نظر آتا ہے. دوسرا حصہ جو ہے وہ نیا عہد نامہ ہے. اور نئے عہد نامہ میں یونانی جو ہے وہ زبان استعمال ہوئی ہے. اور یونانی زبان کا لفظ پاکیزگی کے لیے جو استعمال کیا گیا ہے وہ ہاگیا سموس ہے، جس کے معنی پاک ہونے کی حالت.
पाक होने की हालत में आना है। और जब हम इस लफ्ज़ का इस्तेमाल नए अहदनामा में देखते हैं तो हमें नए अहदनामा में खुदा के वास्ते पाक होने की ज़रूरत है, और नापाकी, गंदगी, गुनाह, हरामकारी और दीगर ऐसे कामों से अलहदा होने का नाम है। जैसे पुराने अहदनामा में कदस का लफ्ज़ भी अलहदगी के तस्वर को पेश करता है, नए अहदनामा का लफ्ज़ भी अलहदगी को पेश करता है, तस्वर देता है। और मेरे अज़ीज़ों, पाकीज़गी दरअसल खुदा के लिए अलहदा होने का नाम है। और बाइबल मुकद्दस में जब हम थसालिकियों के खत के 4 बाब की 7वीं आयत को पढ़ते हैं, जहाँ पर ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पर पाकीज़गी के बुलावे के लिए इस्तेमाल हुआ है। पाकीज़गी के बुलावे के लिए ये लफ्ज़ जो है इस्तेमाल हुआ है। खुदा पाकीज़गी के लिए बुलाता है। खुदा की बुलाहट हमारे लिए पाकीज़गी के लिए है। और फिर पाकीज़गी की चाहत के लिए यह लफ्ज़ जो है इस्तेमाल हुआ है। और इसका इस्तेमाल अब्रानियों 12वां बाब और उसकी 14वीं आयत जो हमने तलावत की है, उसके अंदर पाकीज़गी की चाहत के लिए ये लफ्ज़ जो है इस्तेमाल हुआ है। फिर ये तहारत के लिए भी ये लफ्ज़ पाकीज़गी का इस्तेमाल हुआ है। और ये खुदा के लिए मखसूस या अलहदा होने के लिए ये लफ्ज़ रोमियो के 12वें बाब की 10वीं आयत में ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। और खुदा का बंदा क्या कहता है? अपनी पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार फेंकें। पाक होने के लिए हमें पुरानी इंसानियत को उतार फेंकना है। और पौलुस क्या कहता है? हम हर ख्याल को जो मसीह के खिलाफ सर उठाता है ढा देते हैं। और मेरे अज़ीज़ों, जहां पाकीज़गी का लफ्ज़ बलाहट, पाकीज़गी का लफ्ज़ तालब होने के लिए, पाकीज़गी का लफ्ज़ मखसूस होने के लिए, पाकीज़गी के लिए इस्तेमाल हुआ है, वहाँ खुदा का कलाम पाकीज़गी के म्यार का भी बयान करता है। और ये म्यार खुदा ने खुद मुकर्रर किया है, पैमाना ठहराया है, और इसके अंदर दर्जात भी रखे हैं, पाकीज़गी के दर्जात भी रखे हुए हैं। मेरे अज़ीज़ों, जब हम पाकीज़गी के दर्जात पर बात करते हैं तो पाकीज़गी के लिए आम इंसानों की पाकीज़गी, अंबिया की पाकीज़गी, फरिश्तेगान की पाकीज़गी, मुकर्रब फरिश्ते की पाकीज़गी का जिक्र हमें बाइबल मुकद्दस के अंदर मिलता है। मुकर्रब का लफ्ज़ जो है ये करब से निकला है, और करब का मतलब है नज़दीकी। पाकीज़गी खुदा की नज़दीकी का नाम है। जब जब हम खुदा की नज़दीकी हासिल करते हैं तो पाकीज़गी हमारी ज़िंदगी में आते हैं। हमारे उस्ताद मोहतरम डॉक्टर आर्थर जेम्स हमें पढ़ाते थे कि पाकीज़गी जो है ये आसमान पर मुकम्मल होती है, हम ज़मीन पर इसके प्रोसेस से गुज़रते रहते हैं। जिस तरह एक गिलास, अगर पानी के गंदगी उसके अंदर मट्टी डाल दी जाए तो उधर से टैब खोल दिया जाए तो टैब जो है वो पानी चलता रहेगा, और एक वक्त आएगा कि वो सारी गंदगी जो है वो उसमें से निकल जाएगी। इसी तरह हमारी इंसानियत जो है, खुदा का बंदा कहता है, ज़ाइल होती जाती है, और इसके साथ पाकीज़गी का म्यार हमारी ज़िंदगी में खुदा के साथ जड़े रहने से कायम रहता है। और जब जब हम खुदा के साथ जड़े रहेंगे तो खुदा का बंदा हमारी पाकीज़गी के म्यार को, खुदा का बंदा करंथस की कलीसिया को लिखते हुए 2 करंथियों 7वां बाब और उसकी पहली आयत में लिखते हुए बड़ी खूबसूरती के साथ बयान करता है कि हमारी पाकीज़गी खुदावंद की जन्म से है। आओ हम अपने आप को हर तरह की जिस्मानी और रूहानी आलूदगी से पाक करें और खुदा के खौफ के साथ पाकीज़गी को कमाल तक पहुँचाएं।
وہ تحریک دے رہا ہے کہ یہ پاکیزگی اگر ہم نے اپنی زندگی میں لینا ہے تو اسے ہمیں کمال تک پہنچانے کی ضرورت ہے. اور جو لوگ صرف جھڑ کر ہٹ جاتے ہیں پاکیزگی ان کی زندگی سے جاتی رہتی ہے. میرے عزیزو، جب ہم بائبل مقدس کے اندر دیکھتے ہیں تو خدا جو ہے وہ جو چیزیں خدا کے ساتھ منسوب ہو جاتی ہیں وہ پاک ہو جاتی ہیں. اور خدا نے پاک کرنے کے طریقے بتائے ہیں. جو چیز آگ میں ٹھہر سکتی ہے وہ آگ سے پاک کی جائے، جو پانی میں ٹھہر سکتی ہے وہ پانی سے پاک کی جائے. اس لیے خدا نے کہا کہ سونا چاندی جو ہے وہ آگ سے پاک کیے جائیں. اور ہارون کے بیٹوں کو کہا کہ پاک ہونے کے لیے تمہیں اپنے کپڑوں کو بھی پاک کرنے کی ضرورت ہے، اور تم پاک پانی چھڑک کر تمہیں جو ہے وہ پاک کیا جائے. ہمیں پاک ہونے کے لیے خدا کا بندہ پولس کہتا ہے ہم اپنے دلوں پر چھینٹے لے کر خدا کے پاس آئے. اگر ہم پاک ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے دلوں کے اوپر چھینٹے لینے کی ضرورت ہے، پاک ہونے کی ضرورت ہے. اور میرے عزیزو، جب ہم پرانے عہد نامہ میں دیکھتے ہیں تو ہمیں خون کا چھڑکا جانا، مذبح پر خون کا چھڑکا جانا، پاکیزگی کے لیے نمک کا استعمال، آگ کا استعمال، کاہنوں کے لیے تیل کا استعمال ہوتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے. اور یہ ان کا عقیدہ، یہ سوچ، یہ اعتقاد اور یہ خوف تھا. جو اس خوف میں زندگی گزارتا ہے وہی پاک رہتا ہے. جب تک ہماری زندگی کے اندر خداوند کا خوف، خدا کے کلام میں لکھا ہے، دنائی کا شروع ہے. اور امثال کی کتاب کے آخری حصے کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے جو دنائی اوپر سے آتی ہے، حکمت اوپر سے آتی ہے، وہ پاک ہے. ہماری دنیاوی حکمت پاک نہیں ہے، اوپر سے اترنے والی حکمت جو ہے وہ پاک ہے. اس لیے ہمیں پاک ہونے کے لیے الہی حکمت کو پانے کی ضرورت ہے. مقدس ہونے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو علیحدہ کرنے کی ضرورت ہے. اور جب پاکیزگی کا عمل ہماری زندگی کے اندر شروع ہو جاتا ہے تو یقینی طور پر وہ ہماری پرانی انسانیت کو اتار دیتا ہے. میرے عزیزو، پاکیزگی خداوند کی طرف سے ہے اور خدا پاک کرتا ہے. جب جھاڑی جل رہی تھی تو آگ سے خدا جھاڑی کو پاک کر رہا تھا، جگہ کو پاک کر رہا تھا. اس لیے جب موسیٰ وہاں پر پہنچا تو خداوند نے کیا کہا، اے موسیٰ اپنے پاؤں سے جوتی اتار دے کیونکہ یہ جگہ پاک ہے. خدا آج بھی اپنے لوگوں کو پاک کرنا چاہتا ہے. آج بھی وہ آگ کے ذریعے سے، روح القدس کی آگ کے ذریعے سے ہمیں پاک کرنا چاہتا ہے. آج بھی وہ اپنی قدرت کے وسیلہ سے ہمیں پاک کرنا چاہتا ہے. لیکن ہمیں پاکیزگی کے معیار کو جاننے کی ضرورت ہے کہ میں کہاں پر ناپاک ہوں. جب تک ہم اپنی زندگی کے ناپاک حصوں کو پاک کرنے کی کوشش نہیں کرتے، خدا ہماری زندگی کے اندر پاکیزگی کو نہیں ڈال سکتا. اس لیے میرے عزیزو، ہمیں پاک ہونے کے لیے خدا کی قدرت کو اپنی زندگی سے رشتہ جوڑنے کی ضرورت ہے. جو کوئی خدا سے منسوب ہو جاتا ہے وہ پاک ہو جاتا ہے. اس لیے متی کی انجیل میں خدا کا بندہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ 5ویں باب کی 8ویں آیت میں لکھتا ہے، مبارک ہے وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ خدا کو دیکھیں گے. اگر ہم خدا کو دیکھنے چاہتے ہیں تو میرے عزیزو ہمیں پاک ہونے کی ضرورت ہے. اور میرے عزیزو، ہم جب اعمال کی کتاب پڑھتے ہیں تو وہاں پر خدا کا بندہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ کہتا ہے، اے صاحبو ہم خداوند کو دیکھنا چاہتے ہیں. اس لیے اگر ہم خداوند کو اپنی زندگی میں دکھانا چاہتے ہیں تو خدا کا کلام کیا کہتا ہے، تمہاری روشنی آدمیوں کے درمیان چمکے تاکہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان سے ہے، آسمان پر ہے، اس کی تمجید ہو. میرے عزیزو، ایک ہی مٹی کے ساتھ
اینٹیں بنائی جاتی ہیں، اور وہی اینٹیں پاک ترین مقام کے لیے بھی استعمال ہوتی ہیں، اور وہی اینٹیں جو ہے وہ دوسری جگہ کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے حصے کو درست جگہ استعمال کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم پاک چیزوں کا، پاک خاندان کا، پاک خدا کا حصہ بن سکیں۔ اور خدا کا بندہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ پاک بنو کیونکہ میں پاک ہوں۔ یہ خداوند کی طرف سے جو آپ نے سندھی آیت رکھی ہے، وہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس مضمون کی الہیات کو بیان کرتی ہے کہ میں پاک ہوں، اس لیے تمہیں پاک ہونے کی ضرورت ہے، اور میں ایک جز کے طور پر میں تمہیں ایک خاص حصے کے ساتھ پاک کر سکتا ہوں۔ میں ہی پاکیزگی کا منبع ہوں، میں پاک ہوں اس لیے تم پاک ہو۔ یہ نہیں کہ تم پاک ہو، میں پاک ہوں۔ خدا پاک ہے، اور وہی اپنی پاکیزگی کے وسیلہ سے اپنے لوگوں کو پاک کرتا ہے۔ میرے عزیزو، خدا کا بندہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ میرے عزیزو یہ بیان کرتا ہے، پالوس رسول تھسالونیکی کی کلیسیوں کے لیے دعا کرتا ہے، خدا آپ تم کو پاک کرے اور تمہاری جان اور بدن ہمارے خداوند یسوع مسیح کے آنے تک محفوظ رہیں۔ اس لیے پاک ہونے کے لیے پاکیزگی کو محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے۔ اپنی زندگی کی پاکیزگی کو قائم رکھیں، کیونکہ خداوند جلد آنے والا ہے، اور خدا جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ ہم اپنی زندگی کے اندر کوئی ناپاکی کی داغ جھری کو رکھ سکیں۔ اس لیے ہمیں پاکیزگی خداوند نے دی ہے، اور اس نے اپنے خون کے وسیلہ سے ہمیں پاک کیا ہے۔ دنیا میں کوئی اور چیز ہمیں پاک نہیں کر سکتی۔ خدا کا کلام کہتا ہے بکروں اور بچڑوں کا خون ہمیں پاک نہیں کر سکتا تھا، اس لیے وہ ایک ہی بار اپنا خون لے کر پاک ترین مقام میں داخل ہو گیا ہے۔ اس لیے ہمیں اس پاکیزگی کے منبع کے ساتھ اپنے آپ کو منسوب رکھنے کی ضرورت ہے، تاکہ پاکیزگی ہماری زندگی میں قائم رہے اور ہم ہمیشہ خداوند سے جڑے رہیں۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہمیں برکت بخشے، آمین۔ Thank you for watching this video. Please subscribe and share this video. God bless you.